السلام علیکم، خبرزار میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات، الیکشن محلے پر اس وقت ایک فلم پارٹی نے قبضہ کر رکھا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. ہائے 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 کی لکھ بیٹھا چودھری وہ سبجیکٹ لے کے آئے ہیں کہ تسی پڑھے لکھے آدمی ہو، تسی خود حیران ہو جاؤ. یقیناً بہت اچھا سبجیکٹ لائے ہوں گے آپ. میرے اطمینان کے لیے صرف یہ بتا دیجئے کہ ہر دوسرے تیسرے دن آپ اس محلے کیا کرنے آ جاتے ہیں؟ شہر میں اور کوئی سیٹ نہیں ملا آپ کو؟ لو جی، گزارش ہے کہ میں سابق حکومت تے فلم بنا رہے جناب علی. یہ پولیٹیکل سکینڈل ہے، یہ اس جگہ تے پکچرائز ہو سکتا ہے، اور ادھر کوئی موضوع جگہ ہے ہی نہیں. یعنی آپ پالیٹکس کے اوپر فلم بنا رہے ہیں؟ پالیٹکس تے فلم اللہ تھوڑی خیر کرے. کرپشن پہ؟ کرپشن تے جڑے باہرلے ملکاں تو قرضے آئے نے نا، اوئے ہوئے ہوئے، انہاں قرضیاں نوں میں ہائی لائٹ کر رہے ہیں. جو کوئی سی پیک نہ کیتا ہے، جو اورنج نہ کیتا ہے، جو میٹرو نہ کیتا ہے، وہ سارا کچھ میں ایکسپوز کر رہے ہیں حضور. اصل تے میں فلم نہیں بنا رہا، میں فلاحی کام کر رہا ہوں. 25 مربے بیچ کے آیا جناب. 25 مربے؟ ہاں جی. 25 مربے دے 50 مربے واپس آن گے. 25 مربے بیچ کے آ رہے ہو؟ کیا میٹرو بس چلانی ہے تم نے؟ میرے ساتھ تو ہیلو ہے کی نہیں. ٹمس، تمہارا کیا حال چال ہے؟ اللہ کا شکر، آپ سنائے. یہ ساڈا میک اپ والا ہے. میں جانتا ہوں. اور کیا ویلڈر ہے؟ ہیلو. کوئی کامیڈین دا ہے رول وچ؟ او یار، اس نے کنٹورنگ برش پکڑا ہوا ہے. ٹیم چوک قسم، تین پتہ ہے کنٹورنگ برش. اچھا بات سننے کا بھی ٹائم دینا، آپ کا فیشیل کرے، میڈیکل پیڈیکر کرے، آپ کی میڈیکیور پیڈیکیور ہوتا ہے. وہ دیکھو نا خوبصورت دسن جڑا کراوندا ہے. چوئی صاحب نے میرے کو میڈیکل پیڈیکر کروایا سی. یہ نہ میں بمب مار کے کیتا. لو جی، ہن میں دسا کہ دا ون لائنر کی ہے. شکر ہے تم نے خود ہی بتا دیا. میں جاننا چاہتا تھا کرپشن پر مبنی اس سٹوری کا ون لائنر کیا ہے؟ جی ہاں، ایس سی پیک دے جڑی سڑکاں نے یہ ساریاں پٹ دینیاں. کیوں دوبارہ بنن گی نا. دوبارہ کیوں بنے گی؟ یار کون سمجھاوے اس بھائی نو؟ یہ دوبارہ بنن گے حضور تے کمیشن آئے گا نا. ارے تواڈے جننے مزار نے یہ سارے ریڈو کرنے. مزار ریڈو کر؟ جی ہاں جی ہاں. جنے تواڈے قبرستان نے سارے ماربل بھی نہیں، گرینائٹ. اوئے ہوئے ہوئے. اور گرینائٹ بھی لوکل نہیں، اٹالین. سر اس موٹے کو اس چیز کا علم نہیں کہ ہمارا گرینائٹ اٹلی سے بہتر ہے. وہ بہتر تے ہے کبیر بیدی صاحب، مہنگا تو نہیں نا. میں نے تو چیز چاہیے کچھ مہنگی. وہ کمیشن کے چکر میں ہے. جتنا پیسہ ایکسچیکر کا لگے گا اتنا ہی کمیشن بڑھے گا. سر یہ وہی بات کر رہا ہے جو لاہور میں ہوئی کہ میٹرو ٹرین 250 ارب روپے کی بنی 2.5 سال میں، اور میو ہاسپٹل کا سرجیکل ٹاور جو صرف 2.5 ارب روپے کا تھا وہ 12 سال میں بنا. جس کی پریورٹی تھی وہ فٹافٹ بن گئی، اور جس کے لیے چیف جسٹس کو نوٹس لینا پڑا. اچھا دیکھیے اللہ کی لاٹھی کس قدر بے آواز ہے کہ انہوں نے یہ سارا کچھ الیکشن کے لیے کیا تھا. جی بالکل، کہ الیکشن ہم نے جیتنا ہے. بھاڑ میں جائے پرائیورٹی، بھاڑ میں جائیں ترجیحات، اور بھاڑ میں گئی قوم، بھاڑ میں گیا قومی خزانہ. ہم نے کمیشن بنانا ہے، الیکشن جیتنا ہے. کمیشن بھی یو ہیو ٹو پے تھرو دا نوز. اچھا مجھے یاد آ گیا، چودھری دی فلم دی میوزک وہ دینا ہے. ہاں جی. کہ فلم ایک باری ٹپ کے اتنے جائے تے ٹھا کر دی تھلے آئے. فلم نو مرغی پی گئی. اور میں تمہیں دساں ہاں جی. تمہیں میں میوزک کیوں نہیں دینا؟ کیوں نہیں دینا؟ اے جڑا تہاڈا بے وقت آٹھا بندا نا، جو کوئی چیز سناؤ ہلکی جی، کوئی لیٹسٹ چیز بنائی ہے تے ہلکی جی سناؤ. دورو دورو اکھیاں مارے منڈا پٹواری دا. اب بہت پرانا گانا ہے یہ، منڈا پٹواری دا. پتہ کب کا پٹواری ہے؟ میں سناؤں نیا گانا. سنا نہیں سنا. تم ہی ہو اب تم ہی ہو میری عاشقی، بس تم ہی. اچھا مجھے لگتا ہے اس علاقے سے کوئی لاش آن والی ہے. چودھری جن مربے ویچے واپس ہو سکتے. اچھا جی، یہ جڑے بابا جی نال بیٹھے نے ناگی صاحب، انہاں دی کوئی تدفین ہو رہی؟ میں تیرے طرح باک باک نہیں کردا، میں ویلے سے بولنا موٹی کھاچا. یار وہ آ کیوں نہیں رہی؟ چودھری تینوں کی دساں، اج جڑی ایٹم آ رہی ہے نا، ہاں جی. تو یقین کر اگر وال نہ اپنے پٹے تے میرا نام بدلا دی تو. بابا دوبارے تیرے کان وچ پا کے مندراں، بابا ٹنگا پنگا. اے وہ ایٹما نے وہ نہیں جڑا میں انج واقعی تو صحیح ہے کہ میں اپنی مونچھا پٹ لا. چودھری یہ ببلی نہیں ہے، یہ وہ نانا ابو نے. ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਮਹੱਲਾ ਪੂਰਾ ਉਡੀਕਦਾ. ਅੱਜ ਮਕਾਨ ਬਦਲ زیادہ نہ بولو. بس آپ میرے پیچھے پڑ جائے گا. ہائے ہائے یہ پیچھے یہ ہے، یہ وہاں سے یہ کرتا ਤੁਹਾਡੇ تھا. ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਪੈਣਾ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ. ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਕਰੇ. ਮਹਿੰਗੇ ਖਿਲੌਣੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ. بابا جی فلم واسطے دعا کرو.
25 ਮੁਰੱਬੇ ਚੋਂ ਹੀ ਸਭ ਵੇਚ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ہاں جی ਤੇ 25 ਮੁਰੱਬੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਲਾਣੇ ਨੇ 5 मुरब्बे जमीन देने के सेब देने ये सेब के मुरब्बे ही हो सकते हैं, 25 मुरब्बे तुमने सुन रखे हैं, बड़ी रकम होती तुम्हें है, पता 25 नहीं है। हाँ। एकड़ की कीमत क्या है तुम्हारे इलाके में? 2000 रुपया ये तो टोटल फिर 1.5 लाख रुपए बन गए। ਉਹ ਐਟਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਨਾ ਚੌਧਰੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਦਿਲ ਥਾਮ ਲੈ ਆਪਣਾ ਹਾਂਜੀ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜੀ ਐਟਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਚੌਧਰੀ अस्सलाम वालेकुम। ਬਿਸਮਿल्लाह ਬਿਸਮਿल्लाह ਇਧਰ ਚੌਧਰੀ ਪਰੇ ਹੋ ਚੌਧਰੀ ਉੱਠ ਇਧਰੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ ਚੌਧਰੀ ਆਓ ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਤੇ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ ਯਾਰ ਬਿਸਮਿल्लाह ਬੈਠੋ चौधरी तेरे 25 मुरब्बे तक गए। ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਆਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਐਕਟਰ ਹੈ ਹੁਣ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਾਈ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਫੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕਰੇਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹੀ ਭਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਐ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਚੌਧਰੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਫੇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਪਕੌੜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੁਬਸ਼ਰ लुकमान बोलेगा ना हाँ जी। तेनू लगेगा मुबशर लुकमान बैठा अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खुरा सच और मैं हूं मुबशर लुकमान। क्या सच? खुरा सच। खरा सच। नाज़रीन इस वक्त आप देख रहे होंगे मेरे इर्द गिर्द कुछ लोग बैठे हुए हैं और वहाँ पे ऊपर आफ्ताब इकबाल साहब भी बैठे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ ये आफ्ताब इकबाल कैसे एंकर बने। आज मैं यहाँ पे नाज़रीन सबके सामने बताता चलूँ कि मैं वो राज खोलूँगा कि आप परेशान हो जाएंगे। और खोलो भी यार, डराते रहते हो, कभी खोला नहीं आज तक। क्या क्या पता है जरा बताएं तो सही हमें। ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਲੱਗ ਕੇ ਉਤਰ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ असल में आप सब लोगों को पता है कि जब भी मैं टीवी पे बैठता हूँ, यकीन करें तल अबीब में बैठे यहूदी साजिश जो पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे हैं वो वहाँ पे कांप जाते हैं। उधार मांगन तो पहले हो जा मुंह बन रहा पहनो ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡਬਿੰਗ ਕਰੇਗਾ ਭਾਈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਯਾਰ ਉਹ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਉਹ ਬੜਾ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਾਲਾ मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे आप लोगों ने फिल्मों की बातें शुरू की हुई है। मुल्क किस तरफ जा रहा है मुल्क आपका? आपको मुल्क की बात करनी चाहिए। ये मेरे ख्याल बहुत होने लगे। चौधरी देख रहे हैं हाँ जी। उधर नजम सेठी सुनाना है तो ड्रैग नहीं करना, तुम ड्रैग बहुत कर रहे हैं। ये तो आपने करा दी है गूगली। भाई वाह, वो यहाँ पे गूगली की जरूरत नहीं थी। मैं तो यकीन करें अब तो वो उम्र हो गई है कि मैं तो स्ट्रेट बॉल भी नहीं खेल सकता। और सुनाओ क्या हाल है? देख रहे हैं चौधरी टैलेंट सोने इधर में और दिखावा कामरान खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नोमान खान। जी हाँ, इस वक्त आप देख रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे सबसे ज्यादा पैसे चार्ज करने वाला सहाफी। जी हाँ, मजीद तफसीलात के लिए इस वक्त हमने राब्ता किया है हमारे रिपोर्टर सैयद आरफीन से। जी सैयद आरफीन, कैसे हैं आप? भाई इस फिल्म में औरत कोई नहीं। ओए है क्यों शीरी मजारी देखिए, मैं आपसे कुछ बातें यहाँ पे करना चाहती हूँ। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि इतने सारे लोग आपने क्यों बिठाए हुए हैं और ये चोरी साहब आप कौन सी फिल्म बना रही है मुझे बताएं। कमाल वाली गल है, तनु इन्ना शाइन हो गया वे और तनु अपना ख्याल नहीं ना तनु केयर है। माशाल्लाह। ओ यार झाड़ू जा जरा बाबे दे मुंह ते भी फेर। ये बताओ कौसरी बाजी को ऐश्वर्या राय बना सकते हो? ऐस कुड़ी दा मैं मेकअप करा ना परवेज खटक बन सकता। आप क्यों नहीं पफ करवाते, क्या बात है? मैं नहीं करवाता, तुमसे नहीं करवाना मैंने। आप कहाँ से मेकअप करवाते? हमारा इन हाउस बहुत बड़ा सेटअप है। वो तो ठीक है लेकिन हमें भी ट्राई करें, क्या हो गया? नवीद करता है हमारा नवीद। नवीद हो जड़ा चूहा ठीक करा होगा। शेरी रमान नहीं देखिए, बात ये नहीं है। शेरी रहमान जो है वो तो खुद घर से मेकअप करके आती है। वो तो उसके पास इतना मेकअप का सामान है, इतना सामान इस है। पूरी कलेक्शन में जो बेस्ट था वो जफर अली शाह। नहीं आपने ये गलत बात की आपने। अच्छा, आपको खुसरे की आवाज निकाल सकते हैं? बाबा जी ਤੁਹਾਡਾ ਪਫ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਦਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ। अच्छा एक कदा गल सुनो। बाबा मैंने बड़ा अच्छा टैलेंटेड लगे। बाबे ने हीरे लेके बंगाली फिल्म बनाओ, मच्छी दा वैर। लो जी, अगर बंगाली फिल्म तो पानी पानी हर पासे बच्चा ते बाबा कश्ती 'ਚ बैठा कल्ला ही रो रहा है। हां तो मैं नहीं नहाना। बाबा जी अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਲਮ ਹੈ ਬੰਗਾਲੀ ਫਿਲਮ हाँ ਕਸ਼ਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਚੱਪੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਕੀ ਜ਼ਰਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। कि पानी पानी है जी कल्ला बंदा कश्ती 'ਚ खलोता है, गाना गा रहा है,
चप्पू वाली कश्ती में बैठते हैं, खड़े नहीं होते। अरे जो खड़ा होता है कश्ती का ड्राइवर नहीं होता, वो होता मलाई है लेकिन चप्पू नहीं होता उसके हाथ में। वो की हुंदा उसके हाथ में बांस होता है, वो जमीन के साथ लगाकर खींचता है। 3 फुट 4 फुट गहरा दरिया हो या नहर हो, 5 फुट हो तो उस पर चल जाता है, इससे ज्यादा नहीं। चप्पू जो है वो तो पैडलिंग होती है। एक बार राइटर कश्ती च बह गया, अच्छा, बस फिर होना की सी, कश्ती बह गई। ओए होए होए। ना कश्ती चले ना राइटर चले। मलाह कहता हुन मैं की करा, फिर बस फिर बांस कम आया। उन्हें इंज करके म्यान चो बांस कढ़िया, राइटर रुके ही नहीं, एडा डर गया कश्ती चूक के दौड़ पिया। सर तुसी कदे वहां सारी कश्ती सफर कीता है? हाँ जी, इंतहाई डेंजरस काम हमने एक दफा किया था, रिकॉर्डिंग कर रहे थे। ये एहसन खान आपका एक एहसन था और उसके साथ होती थी वो पेयर था इनका जेब चौधरी। एहसन का सीन था कश्ती के ऊपर मैं कर रहा, तो उसके बिल्कुल करीब बल्लों की शुरू हो जाता था और हेड था और पानी का फ्लो बहुत ज्यादा था, सैलाब के दिन थे, पानी गहरा था, बांस छोटा था, तो कश्ती ने उधर सरकना शुरू कर दिया। अच्छा मुल्क होवे बैरूने मुल्क होवे तुसी पानी च क्यों इतना काम करदे? ओए रावी दे इलाके दे लोग ने ते टुब्बी मारदे ने ते देखना डर जांदा कि हुन गया ते आप घर आके सुते हुंदे ने। अच्छा कनाडा इतना पानी सानू विखाया इन्होंने? भाई दुनिया का 20% रिजर्वायर जो स्वीट वाटर का वो कनाडा है। अच्छा सर एक गल तुहाडे गुजारिश करनी छोटी जी 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 जी। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਬੈਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਅਗਰ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿਤ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। पानी तो सुभान अल्लाह, पानी तो ब्यूटी है। फूड चेन में सबसे पहला फूड पानी, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत। वैसे पानी में से तो अक्सर सांप वगैरह निकल आते हैं, आपको कभी खौफ नहीं आता? ये जिस दिन का मैंने कश्ती वाला वाकया बयान किया है उस दिन निकला था। ए तुसी सांप वाली गल लुको ली सी, इसलिए कि मैं खाम का हीरो नहीं बनना चाहता, मैंने नंगे पांव से मारा था। हाय हाय। असल में कश्ती के अंदर पानी आना शुरू हो गया था जी, और पानी के साथ ही वो छोटा सा था लेकिन बहरहाल पाँव के पास से गुजरा ना, तो उसकी बदकिस्मती कि वो कश्ती की खुश्क जगह पर चढ़ने के लिए वो सामने आ गया, नंगा पाँव था, एड़ी मारी उसके सर पे तो काफी वो बेहोश सा हो गया, तो स्क्वाश कर दिया बाद में। फिर अगर सवारों को पता चल जाता ना सांप का, वो नजर आ जाता जिंदा, तो उस वक्त कश्ती डोल जाती और हो सकता है उलट जाती। ये इतना पैनिक क्रिएट होना था। ये सप सारे ही मारने वाले होंगे, कोई रखने वाला भी होता? कुछ सांप ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं मारना चाहिए, लेकिन ये नालायकी हमारी और उससे ज्यादा वाइल्ड लाइफ वालों की है। इन्हें बताना चाहिए कि हमारे यहाँ एक सांप है, वो है ही चूहे खाने वाला। ये जो रोडेंट्स है ना, ये आपकी फसलों का बेड़ा गर्क कर दें अगर ये सांप ना हो तो। रोडेंट्स कौन है? ये जो चूहे सापी और काउंसलर है ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਜੋ ਕੋਬਰਾ ਆ ਜਾਵੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡਨਸ ਨੂੰ ਖਾਓਗੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ? आपको खाने वाला सांप पाइथन होगा, कोबरा ना, नहीं। पाइथन भी नहीं खा सकता। एनाकोंडा कोशिश करे, एनाकोंडा भी 6 महीने च खाएगा। एंडाकोंडा नु खाएगा फिर भी इन्ना अखबार होएगा ये। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਲਾਣੇ ਤੇ ਐਂਡਾ ਕੌਂਡਾ। एनाकोंडे ने इन्हें देखा, वो कहता है एनाकोंडा। ऐसे इसे कौन खा सकता है? वेल मछली, शार्क, खुश्की का कोई जानवर इसका रिस्क नहीं ले सकता। कमोडो ड्रैगन। ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਐਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ये वही होता है ना, वो जो किरला सा होता है। बहुत बड़ी लिजर्ड, प्लेनेट की सबसे बड़ी लिजर्ड इसे कहा जाता है। ये 10 फुट तक जाती है और 600 पाउंड की। और तरीका वारदात देखें क्या है। वो क्या? इसका आइडियल फूड है भैंसे, बछड़े। पता करता कि इसके दांतों में एक तो है बैक्टीरिया बड़ा खौफनाक, और दूसरा है वेनम, जहर। ये 4-5 होते हैं और बहुत डरते हैं भैंस से। भैंस अगर एक टांग गलत मार दे तो ये जख्मी हो जाता है और अपने ही जहर से मर जाता है। तो ये बड़े मोहतात तरीके से उसको जैसे चक मारते हैं ना, उसको बाइट करता है। बस एक बाइट काफी होता है। एक बाइट करके फिर ये 4-5 उसके इर्द गिर्द रहते हैं, कई दिन, कई हफ्ते उसकी हिफाजत करते हैं कि कहीं इधर उधर ना हो जाए। हमारी इन्वेस्टमेंट है इसमें। बस फिर 2-4-5 हफ्तों में वैनम अपना काम दिखा जाता, वो फिर इत्मीनान के साथ उसे खाते हैं। कमोडो ड्रैगन इसको खा सकता है पूरे को? आप ये पूछें कि जिन कमोडो ड्रैगन्स के साथ हमारा पाला पड़ा हुआ है पिछले 70 साल से,
ہم ان کے وینم اور بیکٹیریا لے کر اس بے وقوف اور لاچار بھینس کی طرح پھر رہے ہیں، لیکن قدرت کہیں نہ کہیں اینٹی وینم بھیج دیتی ہے، اینٹی ڈوٹ بھیج دیتی ہے، کسی نہ کسی طرح سے تریاک ہمارے اندر انجیکٹ کر دیتی ہے اور ہم سروائیو کر لیتے ہیں۔ سر کموڈو ڈریگن ایک اور کام بھی کرتا ہے، ہاں جی، ہن کی پل صفائی کرتا ہے۔ جب وہ شکار کھا کے بھر جاتا ہے تو شکار کو چھپا دیتا ہے اور اس کے بعد 2-3 دن آرام کے بعد دوبارہ آتا ہے اور وہی شکار کھاتا ہے۔ یہ جو چیتا ہے، ہاں جی، یہ اپنا شکار درخت کے اوپر لے جاتا ہے اور کئی ہفتے اوپر پڑا راٹ کرتا ہے اور راٹن میٹ اسے بہت اچھا لگتا ہے۔ کدی مزے کی گل نہ کرنے کی کریلے کوئی پکے نے کیما بنے ہیں۔ چیتا کریلے نہیں کھاتا، کریلے نہیں کھاتا، وہ بھی کوڑ ہوں تیرے انگل۔ اور سارے بڑا خطرناک جانور ہے۔ ہاں ایک دفعہ چیتا بالکل میرے سامنے آ گیا، انہیں وہ چیکاں ماریاں میں تو انداز نہیں سکتا، پھر وہ ماں نے ماما پیڑا دی گالا کٹی۔ چیتے نے ایک بار یہ شکار کیتا، یہ اتنے نہیں جان لگا، وہ ریڑھ دی ہڈی ٹوٹ گئی۔ انہیں نال دے چیتے نے کیا کہتا، گل سن تیرے کو جیک ہے۔ اچھا یہ جیک کیا ہوتا ہے؟ جس نے گڈی کا ٹائر نہیں کھولی دے، وہ جیک نہیں ہوتا، وہ کی ہوتا ہے؟ جیک ہوتا ہے، جیک۔ انہیں انہوں جیک لایا۔ جی نظرات ہم لیتے ہیں ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ جی مریم، خبر ہے کہ اپنی شادی پر شاہانہ خرچ کرنے کی خاطر ڈکیتی کرنے والا شخص ساتھیوں سمیت گرفتار۔ ارے آج کل کی شادیوں کا اثر لگتا ہے۔ یہ پکڑے گئے نا جب، تو پتہ کیا کہتے ہیں کہ ٹی وی پر میڈیا میں بڑی شادیوں کے تذکرے سن کر طبیعت ذرا کچھ ڈگمگائی، ایمان ڈول گیا، تو ہم نے ڈکیتی کر لی، اور یہ انسٹنٹ کارما کا بہترین نمونہ ہے۔ پتہ ہوا کیا؟ یہ پکڑے نہیں گئے، واردات انہوں نے کر لی تھی، یہ نان پروفیشنلز تھے، موٹر بائک پہ ڈکیتی کر کے جا رہے تھے کہ رکشے میں لگی، اس کے ساتھ لڑائی شروع ہوگی، اتفاق سے پیٹرولنگ پولیس قریب آ گئی، اس نے پوچھا بھی مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ تو انہیں شک پڑا، انہیں کہا جی اپنی تلاشی دیں، تو ریوالور تھا پاس اور 6 لاکھ روپے جو لوٹے ہوئے تھے۔ اور ویسے شادیاں بھی تو بہت شاہانہ انداز میں ہو رہی ہیں۔ ہاں جی، یہ جیسے امبانی ویڈنگ ہے بڑی مشہور، اب دیکھو ہائے اس میں کیا ہے والی بات۔ میرا خیال ہے یہ جو ہالی ووڈ، بالی ووڈ اور یہ رائلٹی جو ہے نا، اس کو ریگیلٹی اور رائلٹی اتنا کچھ نہیں دیتی جتنا یہ ہائے والی کلاس ہے۔ سر 90 کروڑ روپے دا تے لہنگا بنیا عیشا دا۔ عیشا تمہاری کیا خالہ زاد ہے؟ سر میں پورا بیاہ ویکھیا، اور کوئی کام نہیں تھا تمہیں کرنے کو، گھر کے کام سارے کر لیے؟ ہائے ہائے گھر دے تے ہوندے ہی رہندے نے، ایکٹر جے ایک ادھا ہتھوں نکل جاندا پھر۔ بھائی وہاں ایشوریا رائے پلا رہی ہے ڈرنکس، شاہ رخ خان جو ہے وہ سرو کر رہا ہے۔ نہیں وہ تو خیر ایک پرمپرا ہے نا، ایک روایت ہے، وہ فیملی کے ساتھ آپ کی ٹائز اتنی سٹرونگ ہیں کہ آپ میزبان ہیں، یہ میزبانی ہوتی ہے، ہم بھی کرتے ہیں اپنے عزیز و اقارب کے یہاں جا کر سرو کرتے ہیں۔ یہ جو روایت ہے، ٹریڈیشن ہے، اس کو سجن گھوٹ کہتے ہیں، سجن گھوٹ۔ روایت کی حد تک تو بہت شاندار ہے معاملہ۔ یہ جو اتنا پیسہ، یہ اتنا نیکڈ ڈسپلے آف ویلتھ، اس سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ اسی کا شاخسانہ یہ واقعہ ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے یہ سیکنڈ موسٹ ایکسپینسو ویڈنگ ہے۔ یہ نمبر 1 کون سی تھی؟ نمبر 1 تھی لیڈی ڈیانا اور چارلز، اور دیکھ لیجئے اس شادی کا انجام کس قدر دردناک ہوا، $110 ملین لگے تھے اس کے اوپر۔ اور سر یہو جے لوگوں دی وجہ دے نال اے لوگ نے جنہاں نوں اسی پکڑیا ہے، یہ دونوں ہیں جنہوں نے ڈکیتی کی۔ ساڈے علاقے ڈکیتی کیتی ہے۔ یقین کرو تو قدرت دی گل ہے کہ اس تھوڑی دیر ہوندی جی ایک پکوڑے والا بیٹھتا، مینوں لگی بھوک، ہاں جی، اسی گشت تے سی، میں کہنا گڈی ادھر پکاؤ، پکوڑے کھانے جا کے نان تے پکوڑے، رستے تے کہتے وقوع ہے۔ تو سارے گشت پہ تھے؟ نہیں سر، میں اے تے ٹیرا تمیز کر، میں تمہیں دساں تمیز سے پکڑے گئے ہیں۔ پہلا واقعہ تھا جی ہمارا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ حنیف جی۔ اسی موٹر سائیکل تے جا رہے سی، انہوں نے سانوں پھڑ لیا۔ تو دس تیرا موٹر سائیکل تے بڑا بندا پھڑو اینوں، پھڑو۔ چل صاحب انہوں میرے حوالے کرو، تسی کچھ نہیں کہنا اینوں۔ ہو گیا تیرے حوالے ہی ہے۔ دیکھیں نا، پہلے شادیاں نہیں ہو رہی اور یہ جو امبانی جیسے لوگ ہیں ہمارے لیے مشکلات میں اضافہ کرتے جا رہے ہیں۔ تیرا کی تعلق ہے امبانی والا؟ ویسے کتنا پیسہ لگایا ہوگا؟ $100 ملین لگایا ہے موصوف نے۔ اور یہ جو ایک عمران خان کے دوست ہیں انیل مسرت، جی سر، انہوں نے کچھ سال پہلے شادی کی لنڈن میں، 4 ملین پاؤنڈ 4 ملین پاؤنڈز لگایا، کہتے ہیں
3 मिलियन मेरा खर्चा हुआ, 1 मिलियन मुझसे ब्रिटिश सरकार ने वेल्थ टैक्स लिया। एक विनीशा मित्तल थी, लक्ष्मी मित्तल की गालबन साहबजादी, वो भी तकरीबन $66 मिलियन उस पे लगे उस शादी पे। और ये साल कम से कम बॉलीवुड के लिए शादियों का साल मशहूर है। देखें प्रियंका चोपड़ा की शादी होगी, बड़ा दुख है। फिर उसकी भी शादी हुई, वो जो बाजीराव मस्तानी की हीरोइन थी, दीपिका। ये भी तानू एक दुख है। नहीं, इसका तो मुझे बिल्कुल नहीं है। ए प्रियंका दा उसका है। मैं देख के कि वो जो लड़का जिसके साथ उसकी शादी हुई है जी, वो बेचारा कमसिन सा है, छोटा सा। सर आपको पता है कपिल शर्मा की शादी भी उसी दिन हुई है। अच्छा, कपिल शर्मा की शादी एक्लिप्स हो गई थी अंबानी वेडिंग की वजह से। ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ ਆਟੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਵੇਟਰ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਲਤਾ ਜੀ ਜਲੇਬੀਆਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸੀ। और सुना मैंने बियोंसे को भी बुलाया था। ले बियोंसे की गल कर रही, हेली क्लिंटन आई उथे, जॉन कैरी भी आए। ए अंबानी बहुत अमीर आदमी सर। अंबानी दुनिया के 20 अमीर तरीन लोगों में से एक है। अच्छा मैंने एक गल दस, ये क्यों लुटे पुत्र, आराम ना दस भी की ख्वाहिशात की ਤੁਹਾਡੀ? ਸਾਡੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸ਼ਾਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨੇ ਯਾਰੀ ਨਿਭਾਈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਤੇ, ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਕਿ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇਰੀ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਤੇ ਇੰਜੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨਾ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਹੀ, ਉਹ ਉਨੀ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਕੰਜੂਸ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਗਾਲੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ, ਗਾਲੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ, ਅੰਨੀ ਦਾ ਯਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਇੱਥੋਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਾਏਗੀ। और जनाब है तो फजूल गल्लां कर रहे हैं, मैं दसना होया की है जनाब। मैं सुबह उठिया तो मैं वेख्या मेरे टेलीफोन ते एक मिस कॉल है। मैं क्या खैर वेख लेना वा, मैं वॉशरूम गया, तैयार श्यार होया, फिर वेख्या एक और मिस कॉल। तीसरी जो मिस कॉल आई तो मैं वेख्या और तुम्हें कौन मिस कॉलें कर रहा था? ओ जनाब मेरे मामे का एक्सीडेंट हो गया थे। तो वो रिक्शे वाला था जिसमें ये लगे? नहीं जनाब मैं तो इन्होंने जानता भी नहीं। तुम इन्हें जानते भी नहीं हो तो हमारा वक्त क्यों जाया कर रहे हो? वो दरअसल अपनी सोलो बकवास करना चाह रहे हैं सर। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 5000 ਲੱਗਣਾ ਨਾ ਤਬੀਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਰੁਸਤ। सर हमें माफी नहीं मिल नहीं नहीं, पांजा शांजा नहीं लगा सकते तुम। बड़ी मेहरबानी। नहीं नहीं, गैर कानूनी है ये। अरे बरामदगी करानी, बरामदगी। ऐसे ही बरामदगी करानी। अच्छा, पांजा उसको लगाएगा और जो उसको ठापे मार रहा है उसका जूनियर अफसर, ये कैसा है अफसर? फ्रैंकनेस है, फ्रैंकनेस। हाँ जी, आपका क्या मसला है? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਦੱਸਣਾ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਨਾ ਬਣਿਆ ਕਰ। ਅਤੇ ਮਸਲਾ ਵੀ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਹੂੰ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਲਾਈਟਰ ਗਵਾਚਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇਰੀ ਤਾਂ। ਮਾਮਾ ਤੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਥਾਣਾ ਇਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਮਾਮਾ कहते हैं, पता कोई नहीं देते तेरे नाल होनी की है। और जो तुम्हारे साथ हो रही है इस वजह से वो लिबर्टी ले रहा है। तुम्हारा ये जूनियर तुम्हें मारे जा रहा है, तुम्हें शर्म? सर हनीफ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਹਨੀਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਛੋਟੀ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ। यार क्या क्या तलाश कर रहे हो? क्या ਮੇਰਾ ਲੈਟਰ ਗਵਾਚਾ, ਐਂਕਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਦੌਰ ਐਸਾ ਹੈ। ਐਨ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਗਵਾਚੀ ਹੈ, 25 रुपए ਦਾ आजकल। अच्छा चले जाए, मैं आपको 25 रुपए दे दूंगा, चले जाए। चले जाए, चले जाए। और यार तुमने जाना नहीं है? नहीं मैंने नहीं जाना यार यार, कोई चीज लेके चले जाओ। बर्फ वाले गोले बेच, अमरूद बेच। ਉਹ ਦਿੱਤਿਆ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਮਰੇ ਜਿਵੇਂ ਤਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਖੁਸਾ ਹੁੰਦਾ। ਚੱਲ ਜਾ ਚਲਾ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਘਰ ਦਾ ਰਾਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਭਲਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ डिफेंस ਦਾ ਹੈ। ये कच्ची बस्ती का है। ਦਿੱਤੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੁਜਰਮ ਇੰਟਰਟੇਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ। ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ ਕਰਮਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਆਹਾ ਓਏ ਅੰਬਾਨੀ ਹੈ ਅੰਬਾਨੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਡਮ ਲਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਸਨ। ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬੈਠਾ ਸੀ। मदन मोहन का बेटा क्या करता है? ਦੱਸ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ, ਦੱਸ ਹੁਣ ਸਾਂਗਲੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ। सांगला केड़ा होए? ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆਦਮੀ ਕਿਹੜਾ। हाँ नहीं नहीं, तो तुम्हारी जुबान में बात कर रहा हूँ ना। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖਲੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਬਸ। पैसे भी देने, टिकट भी लेनी, फिर खलोते नहीं। किसी भाई बैठ जाओ, मैं किसी वजह से खड़ा हूँ। रिक्शा रखे जो उकाड़े भी मुफ्त बंद है, उन्हें डरा के। तुझे पता है रिक्शा अलाउ ही नहीं है उकाड़े में। तुम चला रहे हो, उधर हो जाओ, मुझे भी बैठने दो। सवारी पीछे बैठी, आप आगे बैठा। एडी मोटी उंगल है, ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਕਰੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਫਿੱਕੀ ਸੀ। भाई मदन मोहन साहब बहुत अजीम मौसीकार थे। हाँ भाई। उनका बेटा क्या करता है? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਗਾਉਂਦਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। मदन मोहन के वालिद साहब भी म्यूजिशियन नहीं थे, दादा परदादा भी नहीं थे। He was a film producer। और वो तो हैरान रह गए जब कहते हैं मैंने तो इसको
گھر سے نکال رکھا تھا, 1 سال کوئی میل ملاقات نہیں. تو پھر بھی میں نے کہا دیکھیں تو صحیح اس کی فلم ریلیز ہوئی. جب میں نے گانے سنے اس کے, میں نے پوچھا یہ کس کے؟ انہوں نے کہا جی یہ مدن بابو کی فلم ہے, یہ انہوں نے میوزک کمپوز کیا ہے. تو وہ بہت دکھی ہوئے, پھر فوراً پہنچے. یار تم اتنے بڑے فنکار تھے, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. ایتے انہوں نے ہی ہے نا, ہم کو ملی ہے آج یہ. بس تمہیں صرف کیوں چاہیے تھا؟ مدن موہن بار بار یہ اس لیے کہہ رہا تھا. نویں 4 شعر لے کے آئے ہیں, اے سنانے میں میڈم لتا نہیں سنی, لیکن تو سنا رہے ہیں. کوئی چپل ہوائی پاواں, کہاں تو جان چھٹی جی. کوئی چپل ہوائی پاواں تے میرا نہیں ہو دل کردا, ڈھولے نال جدائی پاواں, ہم کو ملی ہے کیا بات ہے, کیا بات ہے نصیب سے. واہ 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 رے واہ. ملزم تھوڑی داد بن دی. تازے مکھن دے پیڑے وے, تازے مکھن دے پیڑے نے, او تیرے نال دل لڑیا, انج سجن بتھیرے نے پاس آئیے. بھائی راگ پہاڑی اور مدن موہن, راگ درباری, جتنا خوار اس بندے کے ہاتھ سے ہوئے ہیں نا شاید ہی کسی اور نے کیا. بھول جان سب غم دنیا, وہی راگے. یہ خیال تھا پہاڑی میں استاد بڑے غلام علی. باغوں میں پڑے جھولے. اوے یہ برکت علی خان ہے, بڑے غلام علی خان نہیں یار ایک ہے. چم کر جا تو. یہ واقعی یہ برکت علی خان ہے. یہ میں کیا ہے, میں کسی کا نام تو اناؤنس کیتا ہی نہیں. یار یہ او یار آہستہ بول, خدا نوابتا جتھے ریڈیو نہیں ٹھیک ہوندے ان کو میرا والیوم تھوڑا کر دے. جا چلا جا, بڑا پنڈ دی گچکر کا منہ تیرا, جا چل جا گھر. گچکاں پنڈ چ ہوندیاں نے, اور نیو یارک ہوندی نہیں تو تم نیو یارک میں بھی ہوتی ہے. اچھا بھراوا ہوندیاں تے اچھا پوچھ نہیں رہا وہ کون سی ہوتی ہے. بابا معلومات سرکار. نیو یارک میں جو ہوتی ہے, انگلینڈ میں ہوتی ہے, یورپ میں ہوتی ہے, اس کو کیرامل کہتے ہیں. کیرامل جو ہے وہ گچک کی ولایتی قسم ہے. دیکھی نا سر, کیرامل آج تسی بی اے کر کے جاؤ گے. اے گورے سانو اینی دیر تو گچک کھوا رہے ہیں. اے بابا جی چلا جا, مرے سوال آ کے ایک ہوں نکل جا. انہوں لیٹر لاب دیو, او شاپر چی پٹرول لے کے پھرنڈے. دن حضرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اجازت دیجئے, اللہ حافظ ناصر. ویلکم بیک. خواتین و حضرات, ہمارا سیگمنٹ ہے ڈسکشن, اور آج ڈسکشن کا موضوع ہے, ویسے تو لگتا ہے کلیشے ہو چکا ہے, گھسا پٹا موضوع ہے, لیکن جب تک کسی چیز کو آپ اچھی طرح راسخ نہ کر سکیں, رائج نہ کر سکیں, اس کا ڈھنڈورا پیٹتے رہنا چاہیے, اور یہ ہے جہیز کی لعنت. جی سر, ہمارے ہاں دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ لوگ اپنی آمدن سے 20 گنا زیادہ خرچہ کرتے ہیں شادی پر. اور میں نے بہت مائنیوٹلی آبزرو کیا ہے, بڑا غور کیا کہ آخر کیا وجہ ہے. اس میں سب سے بڑا کلپریٹ کون ہے؟ لڑکی والے ہیں کہ لڑکے والے ہیں؟ دنیا والے ہیں کہ میڈیا ہے؟ سب سے بڑا کلپریٹ لڑکی اور لڑکا خود ہوتے ہیں. انہیں آخر اس قدر شدت سے آئی ہوتی ہے, وہ سوچ لیتے ہیں جیسے کہ شادی کوئی روز روز تھوڑی ہوتی ہے. ہماری شادی میں کوئی چاؤ ایسا نہ ہو جو رہ جائے, کوئی ایسی رسمیں کریں, کلچر ہے, رواج ہے, اس کو کرنے میں کوئی حرج نہیں, لیکن جہاں پیسہ خرچ ہوتا ہے شرم کرو, اپنی آمدن دیکھو اور اس کے حساب سے کرو. اور اس میں کوئی افسوس کی بات نہیں ہے کہ دیکھیں جی فلاں نے یہ کیا, بھئی وہ تو پھر امبانی بن جاؤ, تم امبانی تو نہیں ہو نا. اور پھر کراچی میں وہ نہاری والے جو ایک بزرگ ہیں, انہوں نے اپنے بچوں کی شادی, مطلب ہے کہ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو خرچہ ضرور کریں, لیکن وہاں بھی میانہ روی رکھیں. یہ اللہ کو بھی پسند ہے اور دنیا بھی اپریشیٹ کرے گی. بالکل. آپ میڈیا کا سہارا لے کر جب حد سے تجاوز کرتے ہیں تو چھوٹی سوچ کے مالک ینگسٹرز, لڑکی بھی لڑکا بھی, وہ اپنے دل کو پکڑ لیتے ہیں کہ ہائے کیا فائدہ اس شادی کا جس کا فوٹو شوٹ 5 لاکھ روپے میں نہ ہوا. حالانکہ 5 لاکھ روپے میں کچھ عرصہ پہلے تک اچھی خاصی شادی ہو جاتی تھی. بالکل سر. لیکن سر آپ بات کریں نا تو ہوتا یہ ہے کہ جی رکھ رکھاؤ بھی ہوتا ہے, کوئی نک نموز بھی ہوتا ہے, برادری نو اسی کی دکھانا ہے, یہ لوگ بڑے نے. ایسی برادری شرم سے ڈوب مرے
جو یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ یہ اپنے آپ کو اذیت میں کس حد تک انوالو کرتا ہے. یہ برادری نہیں ہے, یہ تو دشمنی والی بات ہے. آپ کھانا اچھا دیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا کیا, 1 ڈش رکھیں, بالکل 1 ڈش, قانون بھی موجود ہے. یہ 2-4 چیزیں بڑی اچھی سرزد ہوئی ہیں شہباز شریف سے. ٹائم 10 بجے, یہ بھی بڑی عام بات ہے. میں تو اس کے بھی خلاف ہوں. آپ اس سے بھی پہلے کریں, 9 بجے ختم کریں. بہت اچھے. میک شور نہیں, اس لیے آپ کو پتا ہے کہ امریکہ میں مارکیٹس کتنے بجے بند ہوتی ہیں؟ 5 بجے. تو آپ 5 بجے نہیں بند کر سکتے. یہ تو 3 بجے گھروں جاندے نے. اس لیے کہ پوچھ پرتیت نہیں ہے. جب 5 بجے بند کروانے والے پہنچ گئے نا, تو یہی برانڈت روڈ والے, یہی اعظم کلاتھ مارکیٹ والے, یہی شالمی والے, یہی مال روڈ والے تمہیں صبح 6 بجے منہ ہاتھ دھوتے نہاتے تیاری کرتے نظر آئیں گے. کیونکہ پوچھنے والا کوئی نہیں ہے, اس لیے چل رہا ہے سب. میں نے ایک پیرنٹ سے کہا کہ تم کیوں یہ اتنا اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال رہے ہو جی, یہ چیزیں دینی ہیں. وہ کہا نہیں جی, وہ نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے, بیٹی اور وہ ضرور دیں, چھوٹے موٹے گفٹ ضرور دیں. مثلا آپ پریشر کوکرز 2-3 دیں, آپ کراکری دے دیں, آپ رضائیاں دے دیں, گدے دیں, جو آپ افورڈ کر سکتے ہیں. لیکن 25 لاکھ روپے کا لہنگا کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ لازمی, جو آپ نے زندگی میں ایک دفعہ پہنا. واہ 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 واہ. ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਰਫੜ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਜ਼ੇਵਰ ਪਾਣਾ ਹੈ, دیکھیں ਨਾਨਾ ਨੂੰ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ لگتا ਗੱਲ ہے ہے. یہ ساسیں نندیں یہ بھوکی تسی ہوئی کہیں سے آئی ہیں, انہوں نے کبھی نہیں دیکھا زیور کیا ہوتا ہے. اللہ سے مانگنا چاہیے, اپنے گھر سے لیں, دوسرے سے کیوں مانگتے ہیں؟ یہ آپ تاوان وصول کرتے ہیں کہ بھی تم چونکہ بیٹی والے ہو تو یہ بیٹے والوں سے بھی یہی سلوک ہوتا ہے. یہ اپنا اپنا کلچر ہے, ہر جگہ پہ ہوتا ہے. سیر چشمی جو ہوتی ہے نا, یہ بڑی بات ہے. یہ سیر شکمی سے زیادہ اہم ہے. آپ کی آنکھ بھری ہونی چاہیے, آنکھ میں بھوک نہیں ہونی چاہیے. پیٹ کی بھوک بندہ چھپا لیتا ہے, آنکھ کی بھوک نظر آتی ہے. یہ تو بھوکا ہے, اس کی آنکھوں میں دیکھو بھوک ہے. اب اس طرح ڈیسٹینیشن ویڈنگ, جی سر, اب یہاں پر شادی نہیں ہوگی, شادی اب کسی اور مقام پہ ہوگی. اس کے لیے پھر ہم چارٹر کریں گے, پوری ٹرین چارٹر ہوگی, جہاز چارٹر ہوگا. اب وہ تو جتنی توفیق آپ کو ہے, میں تو کہتا ہوں اس سے 50% کریں. اگر ₹1,00,000 خرچ کرنے کی توفیق ہے, 50 خرچ کریں. یہاں پر ہوتا کیا ہے, اگر 1,00,000 کی توفیق ہے تو 5 لاکھ کرنا ہے. لا آف نیچر کو تو آپ نے پہلے دن ڈسٹرب کر دیا. تو یہ نہیں غور کرتے کہ اللہ کو ناپسند ہے, اور اس کا نتیجہ دیکھ لیجئے. گزشتہ برس لاہور میں خلا کی 17,000 کیسز ہیں. 17,000 کیسز ہیں فیملی کورٹس میں. اور سر کراچی کو دیکھیں تو تقریباً 22,000 آئے تھے. دیکھ لیں حالات کیا یہ کیسز جو ہیں. ہاں جی سر, اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ کسی ایک کے ہاتھ میں نہیں ہے. ایک پوری مشین جب چلتی ہے نا, اس کے تمام کل پرزے چلتے ہیں تو مشین رزلٹ دیتی ہے. ایک پرزہ رک جائے مشین خراب ہو جاتی ہے. ریاست جو سب سے اہم پرزہ ہے, پھر چھوٹے چھوٹے پرزوں میں عوام ہے, اور عوام کے اندر بھی جو باریک پرزے ہیں وہ لڑکی اور لڑکا ہے, اور ریاست کے بعد جو بڑا پرزہ ہے وہ معاشرہ, اور معاشرے کے اندر ایک پرزہ ہے جس کو میڈیا کہتے ہیں. ان سب کی ذمہ داریاں ہیں. یہ اپنی ذمہ داری پوری کریں اور اس کو مشنری زیل کے ساتھ. ہماری ٹریجڈی ہے, ہم تیار ہو جاتے ہیں ہر اچھے کام پہ. یہ اس قوم کی خوبصورتی ہے کہ آپ اچھی کاز کا اعلان کریں, ڈگڈگی ایک دفعہ بجائیں, مجمع ہمیشہ اکٹھا ہو جائے گا اچھی کاز کے لیے, صرف تماشا دیکھنے کے لیے نہیں. زود فراموش قوم ہے, اگلے دن بھول جائے گی کہ ہم اکٹھے کیوں ہوئے تھے. اس کا تسلسل یہ ہے پرابلم. میں نے بڑا غور کیا, بہت سوچتا رہا ہوں اس کے اوپر. ایک تو اس کا تذکرہ کریں بار بار, اس سے یہ تسلسل قائم رہے. یہ تسلسل قائم رہے گا. میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں کہ یہی قوم ان قریب بہت ساری ذلتوں سے نجات حاصل کرے گی, جن میں یہ جو شجر کاری والا سلسلہ شروع کریں, آپ ذرا اس کا تسلسل قائم کر دیں کہ پانی بچانا ہے. یہی قوم آپ کو بچا کر دکھائے گی, مایوس ہونے والی بات نہیں. اور یہی قوم ایک وقت میں جہیز کی لعنت پر تھو تھو کرے گی.